اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہیں کہ اس کے بارے میں ایک پوری سورہ نازل کر دی گئی. من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تو انہوں نے سارا قرآن شروع سے لے کے آخر تک اس نقطہ نظر سے پڑھا کہ میرا تذکرہ کہاں ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کا لیول کیا ہے. تو عام طور پہ جو ہے وہ 10 ٹائپس آف انٹیلیجنس جو ہے نا وہ ڈسکس کی جاتی ہیں. تھوڑا سا مجھے ہو رہی ہے کنفیوژن، کیا علماء کرام اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی اجازت دیتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حنظلہ عماد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور بہت آسان ہے. یہ ہماری سیریز ہے جس کے ذریعے ہم یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے نازل کی اور اس لیے نازل کی کہ ہم اس کو سمجھیں، اور یہ سمجھنے کے لیے اس قدر آسان بنا کر بھیجی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو اس کتاب سے فہم حاصل کرے. اور یہ اس سیریز میں ہم ڈیفرنٹ سرگرمیوں کے ذریعے، ڈیفرنٹ اسپیکٹس اور پہلوؤں کے ذریعے ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. خوش قسمتی ہے ہماری کہ اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں معظم ادریس بھائی، جو ماشاءاللہ سے قرآن ٹرینر بھی ہیں، اور ہم ان کا تعارف اپنی پچھلے ایپیسوڈز میں ڈیٹیل کروا چکے ہیں. تو آج ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے ایسی سرگرمیاں، ایسی ایکٹیویٹیز جو گھروں میں کی جا سکتی ہیں، جو اگر کوئی کہیں ترجمہ القرآن کی کلاس ہو رہی ہے یا کہیں کوئی قاری صاحب کہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ترجمہ یا تدریس ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ ایسی سرگرمیاں ہیں جو کی جا سکتی ہیں جن سے نہ صرف بچے بلکہ بڑوں میں بھی قرآن مجید کے ساتھ انٹریکشن، قرآن مجید میں دلچسپی کا اضافہ ہوتا ہے. تو ایسی سرگرمیوں کو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. معظم بھائی، کون کون سی سرگرمیاں ہیں؟ ذرا تھوڑا سا مطلب یہ ایک میرے لیے تھوڑا سا نا متجسس سا ٹاپک ہے کہ یار ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. مطلب قرآن مجید کو تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس پڑھنا ہے اور اس کو پڑھتے ہی چلے جانا ہے یا ترجمے سے پڑھ لینا ہے. تو ایکٹیویٹیز کون کون سی ہیں؟ قرآن مجید جو ہے اس کا ہم نے گزشتہ جو ہمارے سیشن تھے اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ قرآن مجید آسان ہے، پھر قرآن مجید کے ترجمے کے اوپر بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں اسی طرح سمجھنا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. اور جب آپ کسی بچے کو یا کسی کلاس میں آپ تدریس کر رہے ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں گے، اور ترجمہ پڑھانے کے بعد اس کی جو ضروری تشریح ہے وہ آپ ان کے سامنے بیان کر دیں گے. اور وہ وہی کریں گے جو جس طرح کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی جو تعبیر ہے یا تشریح ہے وہ دوسری صورت میں موجود ہے، تو آپ اس سے متعلقہ آیات جو ہے وہ بیان کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بیان کریں گے. بالکل، جو یعنی مصادر تفسیر ہیں، جو مصادر تفسیر ہیں. تو ایک ضروری تشریح کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ اس تشریح کے لیے ایک تو دلچسپی کا فیکٹر پیدا کرنا، دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسی سرگرمیاں کروانا جس سے عملی زندگی کے اندر وہ اطلاع کر سکیں، اپلیکیشن کر سکیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کا کردار جو ہے نا اس کو انہانس کرتا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ایک معاشرہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. تو اصل میں جو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جاننے والے لوگ بھی ہیں، اس کی تشریح اور تعبیر جاننے والے لوگ بھی ہیں، اگرچہ تھوڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ریئر ہیں، تو اس کو نایاب ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کے علم سے دوری ہے یا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پڑھانے والے استاذ ہیں ان کا جو طریقہ تدریس ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ اتنا دلچسپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ قرآن مجید کی طرف نہیں آتے. میں معذرت یہاں پہ میں نے نا میرے خیال میٹرک کی بات ہے شاید، یا مڈل میٹرک کی، اس کے کہیں آس پاس کی بات ہے. تو گھر والوں نے بھی کہا، خود بھی تھا تھوڑا سا کہ یار قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. میں پہلے دن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے گیا. یہ مطلب میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی کو برا کہنا مقصود نہیں ہے، لیکن جب میں نے پہلے دن مجھے ترجمہ پڑھنے کو ملا تو انہوں نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ. پڑھتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مجھے یہ جملہ بڑا مشکل لگا
پڑھتا ہوں ساتھ نام اللہ کے. تو میں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کہتے نہیں، اسی طرح ہی پڑھنا ہے. پڑھتا ہوں ساتھ نام اللہ کے. اچھا یہ آغاز تھا اور پہلا دن تھا، تو میں پریشان ہو گیا کہ یار مطلب یہ تو مشکل ہے، مطلب بالکل ایگزیکٹ ورڈز میں رٹا لگانا. اور میں اگلے دن میری دلچسپی کم تھی اور ہوتے ہوتے بالکل ہی کم ہو گئی. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے بھی کئی دفعہ دوستوں کے ساتھ مل کے پلان کیا کہ ہم ترجمہ پڑھیں گے، لیکن وہ 2-4 دنوں کے بعد اس کا انٹرسٹ لیول بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کے بعد کلاس ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اس وقت ہماری ماڈرن ایجوکیشن ہے اس میں نئی سے نئی جو ہے نا تعلیمی تکنیکس آ چکی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ابھی ایڈز کا استعمال کریں، بچے ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، فزیکلی اس میں چیزوں کو بنائیں، انٹریکشن زیادہ سے زیادہ ہو. تو میں نے اس پہ چونکہ ہمارا ایجوکیشن سے بھی الحمدللہ تھوڑا لنک رہا، تو اس میں قرآن مجید میں وہ ساری چیزیں جو ہم ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں اس کو مجھے اپلائی کرنے کا بھی موقع ملا، اور اللہ کے فضل سے ایسے زبردست قسم کے بچے اس میں جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک دفعہ ہم ترجمہ قرآن کلاس میں پڑھا رہے تھے کہ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. تو میں نے بچوں سے یہ کہا کہ شیطان جو ہے، آپ نے ہم نے شیطان کی چالیں مطلب اس میں ہم نے وائٹ بورڈ کے سینٹر میں لکھا، ایک مائنڈ میپ کی شکل میں نے کہا کہ آپ لوگ بتائیں کہ شیطان ہماری کس کس کمزوری کی بیس کے اوپر ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے. اچھا، بچوں نے اس کے اوپر، بچے کون سے لیول کے تھے؟ بچے تھے میٹرک لیول کے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ 12 سے مطلب ٹین ایجر سے 12-13 سے شروع کر کے 20 تک ایج کے تھے. چند ایک بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں، تو زیادہ تر بچے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو پارٹیسپیشن کی، جو پوائنٹس انہوں نے دیے، میں خود دھنگ رہ گیا کہ تقریباً 30 کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے پوائنٹس دیے کہ جب ہم غافل ہوتے ہیں تو شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے، جب ہم لالچ میں آ جاتے ہیں تو شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس قسم کے پوائنٹ تھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کے پوائنٹ. میرا خیال ہے یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیویٹی مائنڈ میپنگ آپ کروا سکتے ہیں. بالکل، یعنی جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک کویسچن آپ ریز کریں، ایک سوال آپ یا ایک ٹاپک لکھیں، آپ اس کے اوپر سب لوگوں کی شیئرنگ لیں. ٹھیک ہے، اوپینینز آئے اور ان اوپینینز کو ایک پوائنٹ کی شکل میں آپ لکھیں. تو آپ کو ایسے نایاب قسم کے پوائنٹ لکھیں گے کہ انہی پوائنٹس کو آپ 1-2 جملوں میں اگر لکھیں تو وہ 2-3 صفحے کی تشریح ہو جائے گی. واہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بڑی دلچسپ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. ابھی کل ہی ہمیں ایک ایکٹیویٹی کرنے کا موقع ملا کہ وہاں ایک گیدرنگ تھی. میرا خیال ہے ہم لسٹ ڈاؤن کی بجائے نا گفتگو میں ایکٹیویٹیز کرتے جا رہے ہیں. ایک ہو گئی، اب یہ دوسری کی باری ہے. دوسری تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی سورہ کو پڑھانے کے بعد آپ بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی باڈی لینگویج سے اس کو ایکسپریس کرو، بولے بغیر سائن لینگویج کے اندر آپ اس کو. اچھا، یہ اس میں ایک انٹرسٹ بھی ہے. بچے جو ہیں جب خود آئیں گے اور آ کے اس کو جو پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے خود بھی ایک دلچسپی کا لیول بڑھے گا، اس کا اپنا بھی، اور جو لوگ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ فہم کس لیول کا ہوا ہے. یہ بالکل اندازہ. لیکن اس میں میرا خیال ایک شاید چیز ضروری ہے واضح کرنے کہ اس سے مراد جو ہمارے گونگے بہرے افراد ہیں ان کی جو ایک خاص زبان ہے سائن لینگویج، اس سے وہ مراد نہیں ہے. اس سے خاص ظاہر ہے، وہ تو ان کا ایک پوری لینگویج ہے. لیکن یہ تو بس بچہ اپنی انٹیلیجنس سے اس کو کچھ نہ یعنی کچھ وہ خود بتائے گا کہ بھی مجھے اس کا کیا سمجھ آیا، جس طرح گیم ٹائپ ہو جائے گی. یہ غالباً یہ تشریح سے زیادہ گیم ٹائپ ہے نا. اس میں بچے کی دلچسپی بڑھے گی اور کچھ نہ کچھ اس کے مضامین کو بھی بیان کرنے کی قابلیت اس میں آ جائے گی. بالکل. اسی طرح ایک تیسری ایکٹیویٹی آپ یہ کروا سکتے ہیں کہ آپ وین ڈائیگرام بنائیں. یعنی ایک صورت کے اندر جو موضوعات ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کو بچہ سامنے رکھے. اس سے گزشتہ صورت جو ہے اس کو اس نے پڑھا تھا، تو ان دونوں صورتوں کے موضوعات ان کے اندر ایک صورت کے اندر بیان کی گئی جو کیا لیں گے معلومات ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ لکھے. پھر جو ہے نا دوسری صورت کی جو چیزیں ہیں اس کو دوسری سائڈ پہ لکھے، اور درمیان میں ان دونوں کی جو کامن چیزیں ہیں وہ لکھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، 3 کالم بن گئے. اسے ہم وین ڈائیگرام کہتے ہیں ایجوکیشن کی لینگویج میں. تو آپ 3 کالم بنا سکتے ہیں. درمیان میں دونوں صورتوں کی جو کامن معلومات ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، اور دونوں سائڈوں کے اوپر ان کی جو جدا جو ہے نا
اس کے اوپر بھی جب ہم نے عملی طور پہ کیا تو بہت ہی شاندار بچوں کی پارٹیسپیشن تھی، اور وہ نکات بچوں نے اپنی طرف سے نکالے جو ہم جو ہے نا وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ بچے اس پہ کر اس سکتے۔ سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کا لیول کیا ہے یا فہم کس حد تک ہوا ہے۔ اس سے میرا خیال ہے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو پڑھانے والا ہے نا اس کو پتہ لگے گا کہ بچے کی دلچسپی کا لیول کیا ہے اور وہ فہم اس میں کتنا زیادہ کس ہو حد رہا تک ہے، اس کے مضامین کو سمجھ پایا ہے۔ سمجھ پایا ہے۔ اچھا، بالکل۔ اس کے بعد جب آپ یہ سرگرمیاں کروائیں گے، پھر سوالات لیں گے، تو جو آپ پہلو سمجھیں گے کہ یہ تشنہ رہ گئے ہیں، آپ ان کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسی ٹھیک ہے، طرح۔ اسی طرح اور بھی کئی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی جو ہے وہ سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، جیسے آپ جو ہے وہ کسی سورہ کو پڑھانے کے بعد آپ بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ کے بارے میں ہم ایک اخبار نکالیں گے اور لوگوں کو بذریعہ اخبار جو ہے اس کے بارے میں اطلاع دیں گے۔ جیسے ایک جگہ پورا نیوز پیپر بنائیں گے، ایک نیوز پیپر بن سکتا ہے، اور اس میں لیول ڈیفرنٹ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس بچے تھوڑے ہیں یا آپ نے پڑھی کم صورتیں ہیں تو ایک چھوٹا ایک ایڈ ٹائپ آپ بنا سکتے ہیں، یعنی ایک صورت ہے تو اس کا ایڈ اس کی تو میرا خیال ہے ہمیں ڈیمونسٹریشن دینی پڑے گی۔ جیسے ایک جگہ پہ ہم نے کیا کہ سورہ اللہب بچوں نے پڑھی تو ہم نے کہا کہ اس سورہ اللہب جو ہے نا اس کے بارے میں ہم نے اخبار بنانا ہے، تو ایک ہی پیج کا اخبار جو ہے ون پیجر، ہاں 1 پیجر ہم نے بنایا، تو اس کے اندر ہم نے سپر لیڈ بچوں نے دی کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، یہ سپر لیڈ تبت یدا ابی لہب۔ ہاں جی، تو تفصیلات کے مطابق ایک سورہ نازل ہوئی ہے جی، جس سورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک مکے کا بہت بڑا ظالم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روکا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہیں کہ اس کے بارے میں ایک پوری سورہ نازل کر دی گئی ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، پوری خبر ہے، ٹھیک، پوری خبر سورہ لہب کی، اور اس کے علاوہ باقی صورتوں کی بھی ساتھ ساتھ۔ ہاں جی، ایک آگے چھوٹا کالم ہے جی، نازل ہونے والی صورت کی جی 4 آیتیں ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مزید جو چھوٹی چھوٹی چیز۔ اچھا جی، ایک اور خبر اس کے ساتھ ہی شامل کر دی گئی کہ نہ صرف ابو لہب بلکہ اس کی بیوی کے بارے میں بھی وعید ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ جہنم میں ہاں، جائے گا۔ یہ بیسیکلی اخبار کی زبان میں یہ سٹوریز ہیں چھوٹی چھوٹی جو ساتھ ساتھ اس کے سائیڈ سٹوریز ہم ان کو کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے، میں اس میں تھوڑا سا مجھے ہو رہی ہے کنفیوژن، کیا علماء کرام اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی اجازت دیتے ہیں؟ مطلب خاص طور پر یہ اخبار والی اگر ہم کہیں تو۔ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ حقیقت سے ہٹ کے بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بس اس کا سٹائل اس طرح کا چینج کر دیں گے کہ تھوڑا وہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ جب اس کو بیان کر رہے ہیں یا آپ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا یا حقیقت حال سے کوئی ڈیفرنٹ بات نہیں آپ کریں گے حقیقت کے قریب، لیکن اس انداز میں چیزوں کو یعنی ہٹ کے پیش کرنا، یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی سیرت میں بھی، اور خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے جو ہے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہمیں ملتا ہے کہ ان کے پاس گڑیا ہوتی تھی۔ اب عام طور پہ تو یہ ہے کہ تصویر منع ہے، گڑیا ہوتی تھی؟ ہاں، گڑیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اچھا، ان کے پاس گڑیا تھی۔ جب آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیاہی ہوئی آئیں تو ان کے عمر چھوٹی تھی، تو اس وقت ان کے مختلف محلے کی لڑکیاں آتی ہیں، چھوٹی بچیاں، تو ان کے ساتھ گڑیا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ حدیث کا ریفرنس ہمیں لکھنا پڑے گا جی، انشاءاللہ وہ ایڈ کر دیں، کیونکہ بالکل یہ بات صحیح ہے، تو بچوں کے لیے یعنی کی جا سکتی ہیں ایسی ایکٹیویٹیز۔ بالکل ایسی ایکٹیویٹیز۔ میرا خیال ایک اور بھی جو مثلاً صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی کہ جو تو مطلب نبی کریم جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کا یقین نہیں ہو رہا تھا صحابہ کرام کو، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب آیت پڑھی تو کئی صحابہ نے کہا کہ ہمیں لگا کہ شاید یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اس سے بھی یہ اس کی دلیل ملتی ہے کہ اس طرح، جس طرح ہم ایک ورکشاپ میں تھے تو وہاں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ آپ بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں سورہ کے بارے میں کہ جیسے یہ سورہ آج نازل ہوئی ہے اور صرف اس کا پیغام آپ کے پاس ہے، اور آپ اس کے پیغام کو آگے ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ تو وہ کیسے کریں گے؟ تو وہاں ایک صاحب نے یہی اعتراض کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ یار یہ تو پہلے نازل ہو چکی ہے اور آپ اس کو کیسے کر رہے ہیں؟ تو پھر وہاں ایک بھائی نے یہ ریفرنس دیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب وہ اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے میں سر قلم کر دوں گا، اور پھر حضرت ابوبکر نے جب یہ آیت پڑھی رضی اللہ عنہ کہ من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات،
ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے بعد انہوں نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ تو اب بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کو وہ سارا سیکوینس سمجھ آ جائے گا کہ یہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور اس کی ساری ترتیبات سمجھے۔ ابھی اس کو قرآن سے جوڑنے کے لیے اور انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ سمجھیے، سمجھانے کے لیے۔ اور اگر بچہ تھوڑا سا اڈلٹ ہے نا تو وہ خود بھی سمجھ جائے گا کہ یہ صرف ایک سپوز کیا گیا ہے۔ میں کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لیٹ سپوز کے ساتھ سارا میتھ اسی پہ چلتا ہے، لیٹ سپوز کے ساتھ چلتا ہے۔ خیر وہ ایک الگ ہے۔ یہ میرے خیال ہے ہم نے ایک اور ایکٹیویٹی بتا دی ہے اسی بات چیت میں، بالکل کہ آپ سورت کے میسج کو آگے کیسے ٹرانسفر کریں گے اور کن الفاظ میں بیان۔ بالکل بالکل بالکل۔ اس کے علاوہ اور کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کئی ایک ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ سورہ پڑھی، اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے خود کلامی کریں، اپنے آپ سے، یعنی اپنے آپ سے بات چیت کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی بچہ اس خود کلامی کو یعنی بیان کر سکتا ہے کہ جی میں نے یہ آیت جب پڑھی ہے یا سورت یہ پڑھی ہے تو میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا ہے، یا میں نے اپنے آپ کو اس بات پر قائل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اگر ہم سیرت میں چلے جائیں تو آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ایک رات میں ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا نبی اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو بھی بطور گواہ کھڑا کیا جائے گا۔ اب آپ کا اس آیت کو بار بار پڑھنا گویا کہ وہ خود کلامی تھی۔ ٹھیک ہے، کہ میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور مجھے بطور گواہ کھڑا ہونا ہوگا اور میری امت کا اس میں تذکرہ ہے، تو وہ ریپیٹیشن جو تھی وہ گویا کہ ایک خود کلامی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو اور اپنی کیفیت کو اور ان چیزوں کو جو ہے وہ عملی طور پر کر رہے تھے۔ میرے خیال ہے اس کو یوں کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کو یہ ہر بچے کو سمجھایا جائے کہ یہ خاص تمہارے لیے نازل ہوا ہے، اور اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ بات نہیں ہے، ایسا ہی ہے، بلکہ وہ ہر انسان کے لیے خاص یہ قرآن مجید نازل لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ بالکل۔ اس پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے۔ ایک امام تھے، ان کا نام تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میرا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تو انہوں نے سارا قرآن شروع سے لے کے آخر تک اس نقطہ نظر سے پڑھا کہ میرا تذکرہ کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے شروع سے سٹارٹ لیا تو وہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ھدی للمتقین، متقین کا تذکرہ آیا، ایمان والوں کا تذکرہ آیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا منافقین کا تذکرہ، تو میں نے کہا یار میں منافق بھی انشاءاللہ نہیں ہوں، مجھے اتنی امید ہے، اور میں بہت بڑا متقی بھی نہیں ہوں، یہ بھی مجھے اپنے اوپر خدشہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کافروں کا، فاسقوں کا تذکرہ آیا، تو میں پڑھتا بہرحال گیا، اور سورہ جو ہے نا التوبہ میں میں پہنچا کہ وہاں ایک آیت تھی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم، اللہ اکبر، کہ کچھ بعد میں آنے والے ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ اچھے کام بھی کریں گے اور برے بھی کریں گے اور برائیوں اچھائیوں کو خلط ملط کر دیں گے، انہیں اتنے متقی نہیں ہوں گے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہ، اور اینڈ پہ جو لفظ تھے عَسَى اللَّهُ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم، بہت امید ہے، بڑا امکان ہے کہ اللہ ان کو معاف کر ہی دے گا۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت مجھے ایسے لگی کہ اللہ نے یہ میرے لیے ہی نازل کی ہے، اور مجھے اس آیت کے اندر اپنی پوری شخصیت، پوری لائف، ایک ایک چیز مجھے اپنی نظر آئی کہ یہ تو خاص طور پہ جیسے کہ میرے لیے نازل۔ تو یہ بہت ہی زبردست مائلسٹون ہوگا کہ اگر آپ یہ اچیو کر لیں ترجمہ قرآن پڑھاتے ہوئے یا تشریح کرواتے ہوئے، کہ بچہ قرآن میں سے دیکھنا شروع کر دے، وہ قرآن میں غوطہ زن ہو کے ہے مرد مسلمہ، اور ڈھونڈے کہ اس میں میرے لیے کون سی آیت ہے، میرے لیے کون سی آیت ہے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ آپ کی زبردست اچیومنٹ ہوگی اگر آپ نے۔ ممکن ہے کہ ہم
بچوں سے کوئی ڈرائنگ وغیرہ کروا سکیں اس پہ ایکٹیویٹیز میں؟ بہت اچھا. یعنی دیکھیں ہمارے جو ٹائپس آف انٹیلیجنس جب ہم پڑھتے ہیں ایجوکیشن کے اندر تو عام طور پہ جو ہے وہ 10 ٹائپس آف انٹیلیجنس جو ہے نا وہ ڈسکس کی جاتی ہیں کہ اس میں کچھ بچے ہیں جو ایکٹیو لرنر ہیں، جو ہاتھ سے کام کرنا اس کو پسند کرتے ہیں. کچھ بچے ہیں جو ریفلیکٹیو ہیں، جو بہت زیادہ غور و فکر سے چیزیں جو ہے نا ان کو کرتے ہیں. اسی طرح کچھ بچے ایسے ہیں جو استھیٹک لرنر ہیں، استھیٹک انٹیلیجنس ہوتے ہیں. وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ کسی امیج کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرا کر سکتے ہیں، وہ ڈرا کر سکتے ہیں، آرٹسٹک ہوتے ہیں. جو ہم نے وین ڈائیگرام والے ڈسکس کیا وہ میتھمیٹیکل انٹیلیجنس جو بچے ہیں وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر پائیں گے. اسی طرح یہ جو ایکٹیویٹی ہے ڈرائنگ والی، یہ جو ایستھیٹک لرنر ہیں، ٹھیک ہے، انٹیلیجنس بچے ہیں، وہ اس کو بہت، جیسے اس طرح کے لوگ جب بھی کوئی واقعہ سنیں گے اس طرح کے اس کو امیجن کریں گے، وہ کس طرح صندوق کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، وہ لڑکی کس طرح ساتھ چل رہی تھی، فرعون نے کس طرح پکڑا، صرف امیجن نہیں کریں گے، ویژوالائز کریں گے. بالکل. اور اگر آپ ان کو موقع دیں تو وہ ایسی زبردست ڈرائنگ بنائیں گے کہ آپ کو پورا واقعہ جو ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک پکچر، ایک تصویر 1000 لفظ کے برابر ہوتی ہے. بالکل بالکل. ہم نے ایک جگہ پہ یہ کیا کہ سورہ الکوثر پڑھانے کے بعد بچوں سے کہا کہ آپ اس کو ڈرا کریں. تو ایک بچے نے بڑا خوبصورت ایک حوض بنایا، اس میں پانی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک بچہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور اس کے ساتھ ایک بکرا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا عید مبارک. اللہ اکبر. قربانی بھی اس میں بھی ڈسکس ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب اس بھی صورت کے جو بڑے موضوعات ہیں اس کو بچے نے پکچر فارم میں جو ہے اس کو ڈرا کر دیا ہوا ہے. تو آپ اس طرح کا فیڈ بیک لیں. یہ بڑا بہترین ہے. ایک سورہ الممتحنہ، ایک مجھے اور یاد آ گیا کہ سورہ الممتحنہ ایک بچی کو پڑھائی گئی، 9th کلاس کی بچی کو. تو اسے کہا گیا کہ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں، اس کو کچھ ڈرائنگ کی شکل میں. مختلف انہیں بچوں کو موقع دیے گئے کہ کوئی بچہ آگے اسٹیج پہ اپنے الفاظ کے اندر جو ہے وہ جو ورڈ انٹیلیجنٹ ہوگا وہ ظاہر ہے گفتگو کرنا چاہے گا، تقریر کرنا چاہے گا. تو کچھ بچوں نے لکھ کے بتایا. ایک بچی نے ایک ڈرائنگ بنائی، اس میں اس نے ایک درخت بنایا، ٹھیک ہے، ایک باغ نظر آ رہا ہے اور اس باغ کے اندر کئی درخت ہیں. تو انہوں نے کہا یہ قرآن جو ہے نا ایک باغ ہے اور اس کے درخت صورتیں ہیں، اور اس صورت میں درختوں میں سے ایک سورہ الممتحنہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے اس سورہ کے ایک ایک رکوع میں سے جو موضوعات نکلتے ہیں نا وہ اس کے مختلف ٹہنیوں کے اوپر ڈرائنگ کی، پھر اس کی سب برانچز بنائی، ٹھیک ہے. تو بہت ہی زبردست فیڈ بیک تھا. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ایسی بہت ساری سرگرمیاں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اور ہم مطلب یہ سجیسٹ کریں گے، اور ہماری کیا بلکہ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے خاص طور پر ہمارے ٹین ایجر جو ہیں وہ قرآن مجید سے جڑیں، اور اس مقصد کے لیے ان کے ساتھ یہ سرگرمیاں لازمی ہونی چاہیے. لازم نہیں ہے کہ کوئی قرآن پڑھانے والا ہی کرے، والدین اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اس سے ایک تو ان کی بانڈنگ آپس میں مضبوط ہوگی، دوسرا قرآن مجید کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا. تو ایسی سرگرمیاں لازماً آپ کے ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے. اور میں اپنی گفتگو کا اختتام، ہم اپنے اس شو کا اختتام اسی بات پر کریں گے کہ قرآن مجید آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، صرف شرط کیا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، اور وہ کوشش کے 1000 ذرائع ہیں، اور ان میں سے 1000 میں سے جو بھی ذریعہ آپ استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً اس ذریعے کی مدد سے قرآن مجید کا فہم عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے اپنے میزبان حنظلہ عماد کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.